من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی خالق و مالک کے لیے ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور تمام متبعین کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمانے کے حوالے سے، یہ جاننے کے حوالے سے کہ کون اللہ رب العزت کا تابعدار ہے اور کون اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو انسان کی تخلیق سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کس معیار کا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے، وہ اللہ رب العزت کا انسان کے نامہ اعمال کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تحریر کر کے رکھ لینا۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس بندے نے پوری زندگی کیا کام کرنے ہیں اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے لکھ کے رکھ لیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے، آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ فی یدی کتاب، میرے اس ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ اب اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ اسماء اہل الجنت، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، وآبائہم، ان کے باپ کے نام آگے لکھے ہیں، ان کی ولدیت بھی لکھی ہے۔ بندہ جنتی، اس کی ولدیت، فرمایا اسم قبیلہم، اس کے قبیلے کا بھی نام لکھا ہے کہ یہ کون سے قبیلے کا، کون سے خاندان کا، یہ کہاں کا، سب درج ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم اجمل الی آخرہم، پھر اس کے آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے کہ کتنے افراد ٹوٹل جنتی ہیں، لکھ دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلا یزاد فیہم رجل واحد ولا ینقص منہم رجل واحد، نہ تو اس میں ایک بندے کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں ایک بندے کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایسا کامل علم کہ اللہ جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، نتیجہ بھی لکھ رکھا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی یدی ھذا کتاب، میرے اس ہاتھ میں بھی ایک کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر فرمایا کہ فیہ اسماء اہل النار، اس میں جہنم جانے والوں کے نام لکھے ہیں، واسم آبائہم، آگے ان کی ولدیتیں بھی لکھی ہیں کہ یہ کون سی، کس باپ کی اولاد ہے یہ۔ پھر آگے واسم قبیلتہ، اس کے قبیلے کا بھی نام لکھا ہے، پوری لسٹ تیار ہے۔ فرمایا کہ ثم اجمل الی آخرہم، اس کے بھی آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے، جہنمی کا بھی۔ فلا یزاد فیہم رجل واحد ولا ینقص منہم رجل واحد، نہ ایک بندے کا اس میں اضافہ ہوگا، نہ ایک بندے کی اس میں کمی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا کامل علم اس بات پر شاہد ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا سارا جو ہے حساب و کتاب لکھ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو اپنا علم لکھا تھا،
تقدیر کے حوالے سے اور انسان کے نتیجے کے حوالے سے رب ذوالجلال نے اس علم کو دنیا میں مشاہدے کی صورت میں آزمانا بھی تھا، تاکہ روز قیامت جب یہ انسان ہمارے پاس پہنچے اور ہم اس کو اپنے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، ہم اس کو اس علم کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا داخلہ دیں تو کوئی اعتراض بھی کرے گا کہ یا اللہ ان کو جنت بھیج دیا، ہمیں جہنم بھیج دیا، کیا وجہ؟ تو رب ذوالجلال نے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر ایک آزمائشوں کا سلسلہ رکھ دیا، اور وہ سلسلہ آزمائشوں کا جو ہے اس میں کئی ایک عبادات کا صورت میں رکھ دی، جن کو ہم امر کا نام دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کو ہر صورت بجا لانا ہے، اور اس میں کچھ پہلو جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے حرام اور مکروہ کیفیت کے رکھ دیے کہ جن کو ہم نہی کا نام دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کاموں کے کرنے سے منع فرما دیا ہے، کہ ان سے بچنا جو ہے وہ اب آپ کے لیے لازم ہو گیا ہے، کیونکہ نافرمانی جہنم لے کر جائے گی اور اطاعت یہ جنت لے کر جائے گی۔ تو یہی سارا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کو رکھا ہے اس آزمائشی سلسلے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے کہ یہ راہ جنت کی طرف جاتی ہے، یہ راہ جہنم کی طرف جاتی ہے۔ اب وہ فیصلہ اس انسان نے کرنا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو یہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کر کے راہ راست پر آ جائے، یا اللہ کی نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری کر کے یہ جہنم کا راستہ لے لے۔ اختیار اس بندے نے خود لینا ہے اپنے مرضی کے ساتھ، اس میں اللہ رب العزت زور زبردستی نہیں کرتا۔ کئی لوگوں کو اللہ رب العزت عمر دیتا ہے ان کو آزمائشی سلسلے سے گزارنے کے لیے، کئیوں کو اللہ رب العزت بلوغت سے پہلے ہی لے جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ رب العزت انسان کے بالغ ہونے پر اس کے اوپر عائد فرماتا ہے۔ بلوغت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرفوع القلم ہے بچہ، اس کے نیک اعمال تو چلو لکھ لیے جاتے ہیں لیکن برے اعمال اس کے لکھے نہیں جاتے، یہ اللہ کا احسان ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذراریل المشرکین، مشرکین کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا، کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر اللہ ان کو زندگی دیتا تو انہوں نے اس زندگی میں کیا کرنا تھا، تو اللہ وہ جانتا ہے اور اس نے لکھ رکھا ہے سب کچھ پہلے سے ہی۔ اب فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض افراد کو چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو فوت کر لیا، ان کو اپنے اسی نتیجے کے اوپر موقوف کر دیا کہ تیرا فیصلہ میں نے کر رکھا ہے، مجھے پتہ تو نے کیا کرنا تھا۔ اور کئیوں کو اللہ رب العزت طویل عمر دیتا ہے تاکہ ان کا جو ہے وہ عملی مشاہدہ سب کے سامنے آ جائے، اللہ بھی دیکھتا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ، تم اللہ کے شہداء ہو، تم اللہ کے گواہ ہو علی الارض، زمین پر، کہ تم لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہو اور تم ان کے حق میں یا ان کے خلاف آگے جا کر گواہی دینے والے۔ تو یہ سلسلہ آزمائش کا ہے، اور اس آزمائشی سلسلے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کے اوپر جو ہے وہ ایک عبادات کا سلسلہ عائد فرمایا ہے۔ اس آزمائشی سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کی فرضیت کی۔ کس نے پڑھنی ہے کس نے نہیں پڑھنی ہے اللہ جانتا ہے، کس نے 5 پڑھنی ہے کس نے 2-3 پڑھنی ہے اللہ جانتا ہے، کسی نے با جماعت وقت پہ ادا کرنی ہے، کس نے آگے پیچھے کر کے ادا کرنی ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ لیکن اس نے عملی مشاہدے سے ہمیں گزارا ہے کہ تم نے اس عملی مشاہدے کو کر کے دکھانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے 5 نمازیں پوری ادا کرتے ہیں، مزید جن کو اللہ نے توفیق دی ہے بعد جماعت وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور جن کو تھوڑی سی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی فضل و کرم کرے کہ وہ بھی اپنی نمازوں کے سلسلے کو باقاعدہ کریں اور 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر، جو کہ صحیح مسنون طریقہ ہے نماز کی ادائیگی کا۔ تو ایک تو یہ سلسلہ تھا نمازوں کی فرضیت کا، مکہ کے اندر رہتے ہوئے صرف ایک نماز
नमाज ही फ़र्ज हुई थी, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फ़र्ज की, वो भी हिजरत से कोई साल डेढ़ पहले की बात। जब आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ ले आए, तो मदीना के अंदर अब अगला मरहला जो दीन के हवाले से और आजमाइशों के हवाले से था, इबादत के हवाले से, सन 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों की फ़र्दियत भी फरमा दी। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बंदों को ये तसल्ली और हौसला दे दिया कि ये ना समझना कि ये रोज़े सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर फ़र्ज किए गए हैं कि इतना तवील वक़्त तुमने भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है। ये इबादत हमने पहले लोगों पर भी फ़र्ज की थी, उनकी आजमाइश के लिए, सिर्फ आजमाइश के लिए। अल्लाह ताला जितने भी हुक्म नाजिल फरमाते हैं उसमें बुनियादी हिकमत वो आजमाइश का सिलसिला होता है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि कौन क्या करता है। तो ये तुम से पहले पर भी हमने फ़र्ज की थी, जिस तरह हमने तुम पर फ़र्ज की है। और इसका मकसद क्या है? वही आजमाइश के नतीजे में जो है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारा अल्लाह ताला डर तुम्हारा जो है वो जांचे, तुम्हारे डर का मुआयना करे कि तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर कितना है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो, डर आए, और अल्लाह वो डर देखना चाहता है। और अब देख, सीधी सी बात है कि नमाज भी वही बंदा पढ़ता है जिसके अंदर अल्लाह का डर है कि मैंने रब के आगे खड़े होकर हिसाब देना है। और सबसे पहले अल्लाह ने मुझसे पूछना ही है, हाँ बंदे बता, हाँ नमाजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। एक बंदे ने नमाजें ही नहीं पढ़ी हैं, वो चलो रोजे भी रख लेता है किसी मौके पर, वो सदका खैरात और ज़कातें भी देता है, वो हज भी करता है, लेकिन नमाज ही नहीं उसके पास, जिसका सबसे पहले हिसाब व किताब होना है। क्या लगता है कि अल्लाह ताला नमाज का सवाल छोड़ के बाकी सवालात की तरफ आ जाएगा, चलो बाकी हिसाब दो हम बाकी चीज़ों का? ना उसकी ज़कात का सवाल होगा, ना उसके रोज़ों का सवाल होगा, ना उसके हज और उम्रे का सवाल होगा। जब पहले ही सवाल में इंसान फंस गया, वहाँ शिकंजे में आ गया, तो फिर अगला कोई सवाल नहीं। इस पहले सवाल से सुरखरू होगा तो अगले सवाल की बारी आएगी। तो इसलिए ये जो नमाज का सिलसिला था आजमाइश का, अब पढ़ेगा कौन? जिसको डर है। और हम लोग, हम मुसलमान, जब हम अल्लाह के हुक्मों से रूगर्दानी करते हैं तो आप यकीन कर लीजिए हम अमली तौर पर ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह के आगे खड़े होने का डर नहीं रह गया, हमारे अंदर अल्लाह के आगे खड़े होने का डर नहीं रह गया। ये हम अमली तौर पर साबित कर रहे होते हैं उस मौके के ऊपर। अगर डर हो तो मजाल है नमाज छोड़ दे, कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ा, किसने छोड़ी? जिसके अंदर डर निकल गया है अल्लाह के आगे खड़े होने से। और जब हम अमली तौर पर ऐसी सुस्ती इख्तियार करते हैं कि अल्लाह के हुक्म को, बाज़ हुक्म को मान लिया और बाज़ को ना माना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी आदत को कुफ्र से ताबीर फरमाता है। कुफ्र से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर यहूद जो थे उनका जो तर्ज अमल था अपनी तौरात के हवाले से, उसको बयान फरमाया, अफतुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफुरून बिबअज़िन, कि किताब के एक हुक्म को तुम ईमान उसके ऊपर रखते हो, और ईमान रखने से मुराद अमल, कि तुम एक हिस्से पर तो अमल करते हो, अमल करके तुम अपने ईमान को साबित कर लेते हो कि हाँ हमारा इस पर ईमान है, हमने इस पर अमल कर लिया। व तकफुरून बिबअज़िन, और किताब के एक हिस्से का, एक हुक्म का तुम कुफर कर जाते हो। और कुफर से मतलब अमल ना करना, कि तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा अमल ना करने से तुम उस पर अपना कुफर साबित कर रहे हो। और ये आई किस बिना पर थी? 2 यहूद के कबीले जो मक्का के इर्द गिर्द आबाद थे, बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर के, और 2 ही अंसार के कबीले, औस और खजरज। इन्होंने आपस में जो है वो गठबंदी की हुई थी एक एक ग्रोह के साथ। अब यहूद का तर्ज अमल क्या था कि जब यहूद का जो एक हलीफ अंसार में से जो उसका दोस्त बना हुआ था, जब वो दोस्त किसी यहूद के दूसरे कबीले के साथ जंग करता,
اب تورات میں ان یہودیوں سے یہ حکم لیا گیا تھا کہ تم نے جب بھی غیر مذہب تمہارے کسی مذہب والے پر حملہ کرے گا، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے تورات میں کہ تم نے اپنے مذہب والے کے ساتھ کھڑے ہو کر غیر مذہب والے کو مارنا ہے۔ یہ عہد لیا گیا تھا، ایک عہد یہ۔ اور دوسرا عہد یہ لیا گیا تھا کہ اگر کسی موقع پر غیر مذہب والا تمہارے ہم مذہب بندے کے اوپر غالب آ جاتا ہے، ان کو مار لیتا ہے یا ان کو غلام اور لونڈیاں بنا کر لے جاتا ہے، تو دوسرا حکم تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے ان کو چھڑانا ہے، فدیہ دے کر، مال دے کر ان کو چھڑانا ہے، آزاد کروانا ہے۔ یہ دو حکم ان سے لیے گئے تھے، دو وعدے لیے گئے تھے تورات کے اندر۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہ اپنے حلیف کے ساتھ مل کر، جو انصار سے ان کا حلیف ہوتا، اس سے مل کر اپنے ہی یہودی قبیلے کے خلاف لڑتے، مل کے لڑتے، ان کو مارتے۔ اور جب ان کے ہم مذہب لوگ دوسروں کے ہاتھ غلام اور قیدی بن جاتے، تو پھر مال لے کر آتے اگلوں کے پاس، جن کے ساتھ مل کے پہلے مارا تھا، اب انہی کے پاس مال لے کر آتے اور مال دے کر ان کو چھڑواتے کہ جناب چھوڑ دو، مال لے لو ہم سے۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہو کر پوچھتے یار تمہاری یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی، اگر چھڑوانا ہی ہوتا ہے تو مل کے مارتے کیوں ہو؟ مل کے مار بھی لیتے ہو، پھر چھڑوانے کے لیے بھی خود آ جاتے ہو۔ تو وہ آگے سے بڑا معصومانہ جواب دیتے تھے کہ جی ہم سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے تورات میں کہ اگر ہمارے ہم مذہب کسی غیر مذہب کے ہاتھ قیدی بن جائے تو ہم نے چھڑانا ہے، تو اس عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو کہتے پھر مرواتے کیوں ہو؟ وہ کہتے جناب ہمیں اس بات کی شرمساری محسوس ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی شکست کھا گئے اگلے کے مقابلے میں، تو اس دنیاوی آر سے بچنے کے لیے ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو، ہمارے حلیف ہو، اور اس کو ہم مرواتے ہیں۔ سیم سچویشن ہماری نہیں کچھ بن گئی ایسی، بالکل سیم سچویشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کی کیفیت تھی کہ بندوں کو چھڑوانے کی، کہا تؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے پر تم نے ایمان رکھا، اور ایمان سے مطلب تم نے عمل کیا، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے دوسرے حصے کا تم نے کفر کیا، مطلب تم نے عمل نہیں کیا۔ تو وہاں پر بے عملی جو تھی، عمل نہ کرنے کی کیفیت، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا، کفر سے۔ ہماری بھی خیر یہی صورتحال ہے، ہم بھی اپنے حلیف کے ساتھ مل کر اپنے مسلمانوں کو مرواتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں اس بات کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے عملی کی جو کیفیت ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اور اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ کفر کا استعمال فرمایا کہ یہ بھی ایک عملی طور پر کافر ہے، حقیقت میں کافر نہیں ہے۔ حقیقت میں کافر وہی ہوگا کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا۔ اسلام کے جن بنیادی پہلوؤں کو اختیار کر کے، اقرار کر کے انسان دائرہ اسلام میں آتا ہے، جب تک ان کا زبان سے انکار نہیں کرے گا تب تک وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ عملی کافر ہے جو اس کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک گروہ نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ان کے لیے لفظ کفر کا استعمال کر دیا کہ یہ بھی کافر ہو گئے کہ زکوٰۃ دینے سے عملی طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ تو روزے کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، اس دین کے ہر حکم کے اندر یہی پہلو ہے، یہی اصول ہے کہ جب ایک مسلم اللہ کے کسی حکم پر عمل پیرا ہونے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ دو باتیں ظاہر کر رہا ہے۔ ایک تو عملی کفر ظاہر کر رہا ہے اللہ کے حکم کو پورا نہ کر کے، اور دوسرا عبادت کا جو مقصد ہے کہ انسان اللہ کا ڈر ثابت کرے، وہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے میرے اندر اللہ کا وہ ڈر نہیں رہ گیا، اگر ڈر ہوتا تو میں عبادت نہ چھوڑتا، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا۔ نافرمانی کرتا ہی وہ جس میں ڈر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، جو ایک اچھا شہری ہوتا ہے، جو قاعدے قوانین کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر قانون کا ڈر ہوتا ہے۔
یار ہمارے ملک میں تو خیر کوئی نہیں، باہر والوں میں ہوتا ہے، باہر والوں میں اتنا اگلوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گاڑی بھی غلط پارک نہیں کرنی، اگلے اٹھا کے لے جائیں گے، اور اتنا خاصا جرمانہ کریں گے کہ اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے دوبارہ گاڑی پارک کیسے کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو غلط کام نہیں کرتا ہے، اور ہمارے ہاں ڈر نہیں ہے، اسی وجہ سے جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جدھر دل چاہتا ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کر لی، پچھلے پیچھے جتنے مرضی ہارن مارتے رہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو یہ ڈر ہے جو انسان کو عبادت کی طرف لے کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی وہی کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ وہ ڈر دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان عملی طور پر کس انداز سے اپنے آپ کو میرا تابع ظاہر کر رہا ہے۔ روزوں کی فرضیت میں اللہ رب العزت نے پہلا سال جو تھا وہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے سے پہلے، کیونکہ رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ جو تھا اس کو لازم قرار دے کے تمام صحابہ سے رکھوایا، تمام صحابہ سے۔ اگلے سال پھر رمضان فرض ہو گیا تو ایک عادت سی بن گئی تھی، اور جب اللہ رب العزت نے رمضان فرض کیا تو رمضان جس کیفیت میں فرض کیا گیا وہ کیفیت، وہ روزے کی کیفیت بڑی دشوار کیفیت تھی، بڑی سخت اور دشوار کیفیت تھی، جس کو ہم عیسائیوں پر ڈالتے ہیں کہ جن کا 24 گھنٹے کا روزہ ہے، ہمارا بھی اس وقت تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ بنتا تھا، جو اللہ رب العزت نے شروع سال میں پہلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے رکھوایا۔ اس روزے کی کیفیت کے اندر کھانے پینے کا جو وقت شریعت نے رکھا تھا وہ مغرب سے عشاء تک کا وقت تھا، صرف یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک کا وقت، اس وقت کے اندر ایک مسلمان بندہ کھا پی سکتا ہے، عشاء کی اذان ہونے کے بعد، عشاء کے بعد کچھ بھی نہیں کھا سکتا، ٹائم ختم ہو گیا اس کے کھانے پینے کا۔ اس ٹائم کوئی سحری کا اہتمام نہیں تھا، کوئی سحری کا قاعدہ قانون نہیں تھا، بس یہی وقت ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، جو کھا پی سکتے ہیں کھا پی لیں، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں پھر ایک اور پابندی اللہ تعالیٰ نے یہ عائد کر دی تھی کہ اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے، اگر اس وقت کے اندر کوئی انسان سو گیا ہے اور سو کر اس وقت کے دوران ہی اٹھ گیا ہے تو اب بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ اتنی سخت پابندی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی شروع میں جب رمضان فرض کیا۔ ایک صحابی تھے قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ، پہلے موقع کا رمضان جب فرض کیا گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، پورا دن اپنے کھیت میں زمین پہ کام شام کر کے، کیونکہ اکثر لوگوں کے باغات تھے اور کھیتی باڑی کا سلسلہ تھا انصاریوں کا، وہ پورے دن بیچارہ محنت مزدوری کر کے شام کو افطاری کے لیے گھر آیا ہے، اور گھر آ کر اپنی گھر والی سے کہتا ہے بی بی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا جی اب ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھو میں ذرا ہمسایوں سے کچھ پتہ کر کے لے آتی ہوں۔ اس وقت ہمسائے بھی اچھے ہوتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہمسائے بڑے اچھے ہوتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں ماحول کس قسم کا ہو گیا ہے کہ ساتھ والے کو نہیں پتا ساتھ والے کا کیا چل رہا ہے۔ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے، بہت حق ہے۔ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حوالے سے اتنی وصیتیں کرتے تو مجھے ایک موقع پر ایسا ڈر محسوس ہونے لگ پڑا کہیں اس پڑوسی کو ہمسائے کی وراثت میں حصہ بھی نہ مقرر کر دیں۔ کتنا کا حق بیان کرتے ہوں گے آ کر۔ تو بار اس خاتون نے کہا کہ میں ہمسایوں سے کچھ پتہ کر کے آتی ہوں۔ اب وہ ہمسایوں کے پاس گئی ہے کچھ کھانے کا پتہ کرنے کے لیے، اور اس کے واپسی آتے آتے یہ جو صحابی تھا یہ سو گیا۔ اس خاتون نے پھر اس کی کیفیت دیکھ کر بڑے غم کا اور حسرت کا اس کے اوپر اظہار کیا، خیبۃ اللہ کا، افسوس بندے تیرے اوپر، پورے دن کا تھکا ہارا تھا، بھی کھانے کا وقت تھا، پھر تو سو گیا، اب اگلا دن تو کیا کرے گا؟ جب وہی صورتحال ہوئی، جب وہ بندہ اگلے دن اٹھا ہے، کیونکہ یہیں سے روزہ چل پڑا ہے، یہیں سے اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور جب نصف نہار ہوا ہے، آدھا دن چڑھا ہے، تو بیچارہ اب 2 دن کا بھوکا، روزے کی کیفیت کے اندر اس پہ اس کمزوری کی وجہ سے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، وہ بیچارہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔
اللہ رب العزت نے اس قسم کی جو کیفیات دیکھی مسلمانوں کی، اور مقصد کیا تھا؟ آزمانا ہے کہ تکلیف ہے، مشقت ہے، لیکن تمہاری آزمائش کرنی ہے کہ کون کتنی مشقت کو ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشی کے لیے برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اتنی سخت مشقت کو بھی وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور کہا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ یہ پہلا حکم ختم کر دیا۔ اب مغرب کو تم افطاری کرو، اور مغرب کے بعد طلوع فجر تک پوری رات تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے، جس وقت مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ۔ اس وقت پھر سحری کا اہتمام کیا گیا، اس سے پہلے سحری کا اہتمام نہ تھا۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پر رحمت فرمائی ہے کہ وہ روزہ جو اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے میں پہلے سال صحابہ کرام سے رکھوایا، اگر وہی روزے کی کیفیت اللہ تعالیٰ اب بھی رکھتے، ان کا تو خیر ماشاءاللہ صحابہ کرام کا ایمان بھی بڑے عروج پہ تھا، وہ تو رکھ جاتے اپنی پوری زندگی میں، ہمارا کیا بنتا؟ ہماری جو کیفیت ہے کہ ہمیں تو دنیا کے کام کاج اتنا اپنے اندر کھینچ چکے ہیں کہ دین ہمارا ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہوا ہے۔ اگر وہی روزہ ہمارے اوپر ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم عیسائیوں کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتے، ہم کس کیٹیگری میں ہوتے؟ اگر ویسا ہی روزہ ہم پر ہوتا تو اللہ رحم کرے، ہم میں سے بھی اکثریت جو ہے نا وہ روزے کو خیر باد ہی کر چکی ہوتی، جیسے نمازوں کو خیر باد کہہ دیا ہوا کہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اب ایک پڑھ کے آؤ پھر دوسری پڑھنے جو، دوسری پڑھ کے پھر تیسری پڑھنے جو، دکانداری کے ساتھ سنبھالنی ہے، کام کے ساتھ سنبھالنا ہے، ہمارے پاس بہانے بڑے نکل آتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں بھائی وہ اتنا 24 گھنٹے کا روزہ کو رکھا جاتا ہے؟ نہیں برداشت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ بندے پوری رات تیرے لیے کھانے پینے کے لیے، اور تو نے روزہ رکھنا ہے وہ کوئی 8-9 گھنٹے کا، وہ گرمیوں میں ذرا لمبا ہو جاتا ہے، سردیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فضل و کرم کیا کہ سردی میں اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت بھی اوپر سے مزید رحمت فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ایسی رحمت فرما دیتا ہے کہ موسم کی شدت بھی ذرا کم ہو جاتی ہے کہ بندے مسلم کو روزے میں بھی تکلیف برداشت نہ ہو۔ اور پھر اس پر سے اور فضل فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک عبادت کو سر انجام دینے میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح کو قوت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی روحانی قوت کی بنا پر وہ اس کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی ہے، بھوک کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے کتنے بوڑھے اور کمزور افراد ہوتے ہیں ہمارے یہاں، بیمار افراد جن سے یہاں پر چلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لاٹھی کے بغیر بیچارے چل نہیں سکتے، لیکن جب اللہ کے فضل اور توفیق سے وہاں حرم میں پہنچتے ہیں، جا کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو نہ ان کو لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم خود دوڑ کے چکر لگائیں گے۔ وہ کیا چیز ان کے اندر آتی ہے اس وقت کہ وہ نہیں ہم خود دوڑ کے چکر لگائیں گے؟ وہ اللہ رب العزت اس موقع پر ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک ایمانی کیفیت، وہ ولولہ ان کے اندر آ جاتا ہے، جس ولولے اور جوش کے ساتھ وہ وہاں پر آرام سے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم ٹھیک ٹھاک ہو کے آ گئے۔ یہ عبادت کا اللہ رب العزت نے یہ فضل اور یہ کرم رکھا ہے، عبادت میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جب مسلم بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے نا، تو پھر وہ وہاں سے کندن بن کے نکلتا ہے، وہ خالص ہو کے نکلتا ہے، کھوٹ سارا باہر ہو جاتا ہے، وہ خالص ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ آزمائش کا روزوں کی صورت میں رکھا، اور اس میں بھی آسانی فرما دی کہ سخت کیفیت کو ہٹا دیا اور نرم کیفیت کو رکھ دیا، اور پھر سحری کا اہتمام فرما دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری کی ترغیب فرما دی کہ تسحروا، لوگوں سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اللہ رب العزت نے سحری میں برکت رکھی ہے، تو سحری کا اہتمام لازم۔ لیکن سحری کے لیے کچھ آپ نے پابندیاں اور کچھ احکام بیان فرما دیے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے، طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کا موقع نہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفجر فجران، فجر جو صبح پھوٹتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فجر وہ ہے کہ تحرم فیہ الصلاۃ ویحل فیہ الطعام،
کہ اس میں فجر کی نماز ادا کرنا وہ حرام، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ وَيَحِلُّ فِي اِطْعَامِ، اس میں کھانا پینا حلال ہے، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری کرے، وہ کھائے پیے اپنا۔ اور دوسری جو فجر ہے، فرمایا کہ دوسری فجر وہ ہے کہ یحرم فیہ الطعام، اس میں کھانا پینا حرام ہو گیا روزہ رکھنے والے کے لیے، کھانا پینا حرام ہو گیا۔ وتحل فیہ الصلاۃ، اور اس میں نماز حلال ہو گئی ہے، یعنی وہ اذان کا وقت ہے کہ جب مؤذن کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے روزے دار تیرا ٹائم ختم ہو گیا، تیرے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے آگے جانے کی تجھے گنجائش نہیں ہے، آگے جانا تیرے لیے مناسب نہیں ہے، تیرا وقت کھانے پینے کا جو شریعت نے رکھا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہاں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی گنجائش رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان سحری کر رہا ہے اور وہ مؤذن کی اذان سنتا ہے، وقت ہو گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ اگر ہے فلا یضع یدہ، اس کو نیچے نہ رکھے، حتی یقضی منہ حاجتہ، اس سے اپنی حاجت پوری کر لے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے جو ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، اس حدیث کو بھی اس دور کے حوالے سے ذرا آپ معائنہ کریں، اس کا موازنہ کریں کہ اس وقت کے اندر ہمارے طرح پوری روٹی کوئی ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھا ہوتا تھا، وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے آرام سے نوالے اٹھا کر کھانے والے لوگ تھے، وہ اس طریقے سے کھاتے تھے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اب اس کو نیچے نہ رکھے، یعنی جو ہاتھ میں نوالا اٹھا لیے یہ کھا لے، دوسرا اٹھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ آپ اس حدیث سے بھی اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کتنی سختی فرمائی ہے کہ بھئی تم نے روزہ رکھنا ہے، یہیں پر تیرا کام کھانے پینے کا ختم ہو گیا، ایک نوالا اگر تم نے اٹھایا ہوا ہے اس کو کھا لو، دوسرا نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے پی لو، آگے سے نہیں لے سکتے ہو۔ ہاں، اگر چائے ہے اس کو نیچے رکھ دو، یہ سسکیاں لیتے چسکیاں لیتے بندہ پوری اذان گزار جاتا ہے، پھر اگلے کہتے ہیں نہیں جی ابھی یہاں ہوا ہے، ابھی وہاں پر ہونی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اذان ابھی چل رہی ہے تو اذان چلنے تک کھانے کا ٹائم ہے۔ یہ سارے دل کو تسلی دینے والے بہانے ہیں۔ آپ نے جو وقت مقرر کیا وہ فجر کے طلوع ہونے کا وقت ہے، جس وقت مؤذن نے اذان شروع کر دی، اس کا اللہ اکبر کہہ دینا یہ ثابت کر رہے تیرا وقت سحری کا ختم ہو گیا۔ اور سحری کو شریعت نے فرض نہیں رکھا، یہ ایک رخصت ہے، یہ ایک آسانی ہے۔ ہمارے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے سحری نہیں کی تو چلو روزہ رہنے دیتے ہیں، سحری کے بغیر شاید روزہ بھی نہیں ہوتا۔ سحری رخصت ہے، سحری فرض نہیں ہے۔ کسی نے سحری کی یا سحری نہیں کی، روزہ ہر صورت اس پہ فرض ہے، جس کی مشقت اس نے اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، ہر بالغ بندے نے۔ اور اس میں ہمارے وہ بچے بھی آ جاتے ہیں جو اسکول اور کالج کی تعلیم کے اندر ہیں، جو اسکولوں کی تعلیم کے اندر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جو ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے کو تعلیمی حوالے سے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، تو اسکول سے آنا ہے، وہاں اکیڈمی جانا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے۔ شفقت اپنی جگہ پہ، پیار محبت اپنی جگہ پہ، لیکن ماں باپ بھی ذرا یہ سوچیں کہ جو بچے کو اس طریقے سے وہ روزے سے پیچھے رکھ رہے ہیں، یہ کون سی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کون سا اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ روزہ خود بھی رکھتے، بچوں کو بھی رکھواتے، جو بالغ نہیں تھے ان کو بھی رکھواتے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بچے اگر بھوک کی کیفیت میں کھانا مانگتے تھے تو ان کو روئی کے کھلونے بنا کر پکڑا دیتے کہ تھوڑا سا کھیل کر اپنا وقت گزارو، جب ٹائم ہوگا تب ہی کھانا دیں گے، اس سے پہلے کھانا نہیں دیں گے۔ تو بچوں کو ان صحابہ نے اس مشقت میں بچپن سے عادی بنانا شروع کر دیا، تاکہ یہ جو وقت ہے اس میں جب بچہ مشقت اٹھائے گا تو بڑا ہو کر بھی اٹھائے گا۔ اور ہمارے نہیں جی چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ چھوٹا چھوٹا کرتے یہ بڑا بھی ہو جائے گا تب بھی چھوٹا رہ جائے گا، یہ دین میں چھوٹا رہ جائے گا، عمر میں بڑا ہو جائے گا۔ جب ہم بالغ بچے کو شفقت کا اظہار کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھواتے، ہم اس کو جہنم کا ایندھن خود بنا رہے ہیں۔ یہ کون سی شفقت ہے، یہ کون سا پیار اور محبت ہے اس بچے کے ساتھ کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیٹ بند نہیں اس کا کرنا، اس کو بھوکن رکھنا،
لیکن اس کو جہنم کا ایندھن بنا دینا ہے، تو جہنم میں سڑ جا بل جا، وہ مجھے گوارا ہے، یہاں بھوک پیاس تجھے برداشت نہ کرنی پڑے یہاں پر۔ یہ کوئی شفقت نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ بچے کے ساتھ ظلم، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس بچے کو آپ روزے کی تربیت میں نہ لے کر آئیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور خلافت میں ایک بندہ نشے کی حالت میں پکڑا گیا، نشے کی حالت میں رمضان کے اندر۔ عمر فاروق نے سزا تو لگانی تھی، سزا لگاتے ہوئے اس کو شرمندہ بھی کیا اس حوالے سے کہ ان صبیاننا صیام، وہ ہمارے بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور بدبخت انسان تو اتنا بڑا ہو کر تو نشہ کرتا پھر رہا ہے، تو نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اس کو شرمندہ بھی اس حوالے سے کیا۔ تو یہ بچے کا بچپنا نہیں دیکھنے کا وقت، یہ اس کو اس تربیت کے مرحلے میں گزارنے کا وقت ہے کہ اس بچے کی تربیت مکمل ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو اس آزمائشی سلسلے سے گزارنا ہے، میں نے یہاں محنت کرنی ہے، یہاں میں نے اللہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں کرتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشقت نہیں چاہتا، تم پر تکلیف اور مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اس آسانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جب روزے ہم پر فرض کیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر روزہ چھوڑنے کے حوالے سے دو آپشنز، دو سہولتیں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں ہے یا وہ سفر کی حالت کے اندر ہے، فعدۃ من ایام اخر، چلو ٹھیک ہے تم روزہ چھوڑ لو لیکن گنتی بعد میں پوری کرنی ہے، گنتی پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہ چلو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، نہیں، گنتی پوری کرنی ہے۔ اور بیماری وہ کہ جس بیماری کے اندر ایک انسان روزے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، وہ بیماری، ویسے تو ہمارے اللہ رحم کرے ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے بیمار ہی ہیں بندے، مکمل پرفیکٹ صحت مند وہ کوئی بھی نہیں ہے، ہر کسی کوئی نہ کوئی بیماری تو لگی ہوئی ہے۔ اب بندہ کہے نہیں جی میں بیمار ہوں میں روزہ بھی چھوڑوں گا، یہاں سے مراد وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس بیماری کے اندر بندہ روزے کی مشقت نہیں برداشت کر سکتا، اس کو کہا کہ تو چھوڑ لے، جب صحت یاب ہو جائے، صحت یاب ہو جائے تو پھر گنتی پوری کر لے۔ ہاں اگر بندہ دائمی بیمار ہے، مستقل بیمار ہے، اس کو شفا یاب ہونے کی امید ہی نہیں اللہ کی طرف سے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا تو نہیں کچھ کر سکتا، اب تو اس کے لیے پھر شریعت نے الگ ایک آپشن رکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے پھر وہ فدیے کی صورت میں جو ہے، فدیے کی صورت میں اگلے مسکین کے کھانے کا انتظام کر دے تو اللہ رب العزت اس کے روزوں کی نہ رکھنے کے باوجود اس کی طرف سے روزوں کی قبولیت ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ اور مریض اور جو مسافر بندہ ہے، مسافر بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رخصت رکھی کہ سفر کی مشقت تیرے اوپر ہے، اوپر سے روزے کی مشقت ڈبل ہو جائے گی، تو روزہ چھوڑ لے۔ لیکن یہ چھوڑنا فرض نہیں قرار دیا، یہ رخصت رکھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دوران سفر، جب رمضان کا مہینہ ہوتا دوران سفر روزہ رکھتے بھی تھے، دوران سفر وہ روزہ رکھتے بھی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں نکلے ہوئے ہیں فتح مکہ کی طرف، جب مکہ فتح تبھی رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ہم روزہ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم دشمن سے اب قریب ہو رہے ہیں تو روزہ چھوڑنا ہمارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہوگا۔ آپ نے بس یہ بات کہہ دی، لازم نہیں کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگلا دن جب چڑھا ہم میں سے کئیوں نے روزے چھوڑ دیے، کچھ نے رکھے تھے، جب ہم مزید اگلی منزل پر ہم نے پڑاؤ کیا اور ہم مکہ کے زیادہ قریب ہو گئے تھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم زیادہ قریب ہو گئے ہیں اور اب روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، اب بات لازم ہو گئی، تو پھر ہم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے رمضان کے اندر، کیونکہ ہم جنگ کی کیفیت میں جا رہے تھے۔ لیکن ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ اگر انسان سفر کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، سفر کی حالت میں، اور دوران سفر اس کو روزے کی مشقت زیادہ تکلیف دیتی ہے تو وہ روزہ دوران سفر اپنا ختم بھی کر سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے رخصت حاصل ہے روزہ چھوڑنے کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی رمضان کے اندر ہی جا رہے ہیں مکہ کی طرف، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بڑا گرم ہے اور آپ کے صحابہ کو اس روزے کی مشقت کی وجہ سے بڑی تکلیف لاحق ہے،
لیکن وہ خود سے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اور پانی کا پیالہ منگوا کر سب کے سامنے، عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت، آپ نے وہ پانی کا پیالہ سب کے سامنے نوش فرما لیا، اور آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی اپنا روزہ ختم فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں کتنا کا وقت رہ جاتے ہیں عصر کے بعد، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے سارا، لیکن آپ نے ایک تو اللہ کی دی ہوئی اس رخصت کو اور اپنے صحابہ کو ہونے والی وہ مشقت کو، ان دونوں کا جو آپ نے جب دیکھا، آپ نے کیا روزہ ختم کر دیتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں رخصت دے رکھی ہے نا، اس موقع پر ہم اگر روزہ توڑ دیتے ہیں مشقت کی وجہ سے تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بندہ روزہ رکھ لیتا ہے کہ چل میں پورا کر لوں گا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو میں ختم کر لوں گا۔ اگر اس مشقت میں اگر وہ پورا نہیں کر سکتا اور وہ توڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے رخصت حاصل ہے۔ بعد میں جب وہ صحت یاب ہو جائے اور اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر وہ اس روزے کی گنتی کو پورا کرے، یہ لازم ہے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اسی انداز سے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ عبادات کے اندر ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ مقام، الگ الگ حیثیت عطا فرمائی ہے، لیکن جو حیثیت اللہ رب العزت نے اس روزے کو دی ہے، اس رمضان کے مہینے کو دی ہے، ایسا اعزاز اور ایسی فضیلت ہمیں باقی عبادات کی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے نماز کا کرنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا کیا ہوا ہر عمل، ہر عبادت وہ اس کے لیے، والصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے نماز پڑھی تو کس کے لیے پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ دی تو کس کے لیے دی ہے؟ اللہ کے لیے دی ہے۔ حج کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ ہر عمل جو مسلمان کرتا ہے وہ رب کے لیے کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ، سارے عمل اسی کے لیے، روزہ میرے لیے۔ یعنی کچھ تو بات ہے نا اس روزے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور اس روزے دار کے منہ سے آنے والی جو مہک ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سی بدبو جو ہوتی ہے، فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ ویسے منہ سے بو آتی ہو نا تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس بندے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی انسان نے کچا لہسن کھایا ہو، کچا پیاز کھایا ہو، حلال چیز ہے، حرام چیز نہیں ہے، حلال چیز ہے، کھایا ہو تو مسجد میں نہ آیا کرے، کیونکہ اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے نا اس کچے لہسن یا کچے پیاز کی، ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس، کہ جس بو سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے رحمت کے فرشتے بھی اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ منہ سے بدبو آ رہی ہو، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں حلال چیز کھا کر۔ اور جو حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، ان کے منہ سے خوشبو اور پرفیوم نکلتی ہے، ان کے فرشتے کتنا قریب آتے ہوں گے ان کے، رحمت کے فرشتوں کو ہم خود دور کر دیتے ہیں سگریٹ پی پی کے، بدبو بھاگ جائے دست میرے قریب نہ آئی۔ وہ جو سوٹا مارتا ہے کہتا فرشتے تو دور ہو جا، وہ ہوا نہیں، وہ گیس نہیں چھوڑ رہا وہاں پر، دھواں نہیں چھوڑ رہا، فرشتے کو بھگا رہا، تو دور ہو جا، نزدیک نہ آئی میرے۔ حرام چیز ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن بدبوؤں کے اندر یہ خلوف جو منہ سے نکلتی ہے اللہ کو ریح کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مقام ہی بڑھا دیا ہے، الصوم جنہ، اس کو ڈھال قرار دیا ہے، باقی عبادت کو نہیں قرار دیا کہ روزہ ڈھال ہے، کہ جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو کئی قسم کے شر اور گناہوں سے صرف اسی روزے کی وجہ سے روک کے رکھ لیتا، نہیں یار ابھی نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا، ابھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بے شک بات میں وہ اللہ کے بندہ روزہ کے پورا کرنے کے بعد جا کے وہ غلط کام کر لے، لیکن دوران روزہ اس کو یہ کیفیت محسوس ہو نہیں ابھی نہیں کرنا، ابھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس روزے کا جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہماری جہاں جہاں پر عملی کوتاہی اور سستی ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری وہ کمی کوتاہی اور سستی کو دور فرمائے، ہماری عملی اصلاح فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔